بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی قرآن پاک سے اچھی اچھی کہانیوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج میں آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی سناتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، پھر ان کے اولاد میں حضرت شیش علیہ السلام یہ دوسرے پیغمبر تھے۔ تیسرے جو پیغمبر تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قرآن میں ذکر ہے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کی اولاد سے تھے، پورا خاندان جو ہے وہ ہجرت کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ عراق کے ایک مشہور شہر بابل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے۔ تو وہاں بابل شہر کے اندر انہوں نے اپنے گھر بار بنا لیے۔ بڑا وہ زرخیز علاقہ تھا، بہت زیادہ وہاں مخلوق رہتی تھی، لیکن وہاں پر پریشانی یہ تھی کہ وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے وہ پتھروں کے بتوں کو پوجتے تھے، جس سے بہت زیادہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ نے جب ان کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیا تو انہوں نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ان کو اللہ کا پیغام دیا، ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ان کو نماز روزے کی تعلیم دی۔ ان سے کہا کہ یہ بت جو ہاتھوں سے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر اور مٹی کے ہیں، یہ کیسے دیوتا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور تاکہ یہ چلنے پھرنے کی بھی ان میں طاقت نہیں، یہ تو اپنے منہ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ تو لہٰذا یہ بھلا کس طرح خدا تو ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا۔ پھر آپ نے قوم کو بتایا کہ میں نے حضرت شیش علیہ السلام کی آپ تعلیم خدمت میں رہے تھے، ان سے بہت زیادہ انہوں نے اکتساب فیض بھی کیا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اس لیے ادریس بھی کہتے ہیں کہ ادریس کہتے ہیں لکھنے والا۔ آپ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زمین پر قلم کو ایجاد کیا، قلم کے ساتھ لکھنے کا جنہوں نے کام شروع کیا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام باقاعدہ وحی اور اللہ کو حکم لے کے ان کی خدمت میں تشریف لائے۔ تو انہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے روکا۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کی ساری باتیں لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے جتنی باتیں سیکھی تھی وہ ساری لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کی ساری تعلیمات حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کی تعلیم کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، نماز روزے اور نیکی کے راستے کو چھوڑ کر تم ان لوگوں کی دیکھا دیکھی تم بت پرستی کیوں کرتے ہو؟ تم ایک دوسرے پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اچھا، اب وہ لوگ بڑے خوشحال تھے اور مال و دولت بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے وہ متکبر ہو گئے، گناہگار ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اور اتنے وہ ضدی نکلے کہ آپ کی بات نہ مانے۔ تو آپ کی مسلسل کوششوں سے پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اللہ کی عبادت شروع کی، توحید کے راستے پہ چلے، بتوں کی پوجا کو چھوڑا۔ لیکن جو زیادہ لوگ تھے وہ اب بھی گناہ کے راستے پہ چلتے تھے، جس سے حضرت ادریس علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا، بے شک ہم تھوڑے لوگ ہیں لیکن یہاں ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی کی ہے، لیکن یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں چھوڑ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نہیں تیار، یہ دنیا میں گناہ کے کام، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور دنیا پرستی کے اندر پڑ جانا،
یہ اس سے باز نہیں آ رہے، ہم یہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہم کہاں ہجرت کر کے جائیں گے، کہ اتنا اچھا علاقہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہاں بہت زیادہ باغات بھی ہیں، بہت زیادہ رزق کی فراوانی بھی ہے، یہاں پہ سبزیاں بھی ہوتی ہیں، پھل بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جانور بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور ہجرت ہم کر کے ایسی جگہ جائیں گے جہاں ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کریں، سارے نماز پڑھنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، اور نیکی ہدایت کی راہ پہ چلنے والے۔ تو آپ کے پیروکار تیار ہوگی تو آپ پھر ہجرت کر کے طویل سفر کر کے آپ مصر میں دریائے نیل کے کنارے آپ وہاں چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا وہ تو اس سے بھی زیادہ رزق خیز علاقہ ہے، اور بہت زیادہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو پھر وہاں حضرت ادریس علیہ السلام انہوں نے وہاں اپنا ڈیرا بنا لیا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے کہ اے میرے نبی، قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر کرو، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ تو پھر ادریس علیہ السلام نے وہاں ایک پورا اپنا شہر بنا لیا۔ اب وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہاں بھی بہت سارے بتوں کو پوجتے تھے، امون کی عبادت کرتے، اور کئی بتوں کی پوجا کرتے۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کے پھر ان کو بھی تبلیغ اور ہدایت کا کام کیا۔ تو گویا کہ آپ کی وہ ہجرت جو ہے وہ ان کے لیے نیک فعال ثابت ہوئی، ان کا اپنا ایک اہل ایمان کا شہر بھی بنا، اور جو مصر کے علاقے میں جو بڑا خوشحال علاقہ تھا جہاں دریائے نیل بہتا تھا، وہ لوگ بھی ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اللہ کی توحید کی طرف، بت پرستی کو انہوں نے چھوڑا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی کوششوں سے بھی پھر وہ پورا علاقہ جو ہے وہ سارے اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی پوجا کرنے لگے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا بھی چھوڑ دی، انہوں نے ظلم کرنے بھی چھوڑ دیے، نیکی ہدایت کی راہ پہ چلے۔ تو اس طرح ادریس علیہ السلام کی کوششوں سے وہ پورا خطہ جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغام اور توحید سے جگمگا اٹھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ انسان کو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، خاص طور پہ جو تبلیغ کرنے والے ہیں، جو مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، ان کو صبر سے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ جو نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں، چاہے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اور ان کی تمام ضروریات جہاں بھی ہوں اپنے فضل و کرم سے پوری فرماتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہجرت جو ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی جگہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، لوگ نیکی کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ زبردستی ہمیں یا ہمارے بچوں کو بھی وہ گناہ کے راستے پہ، کفر و شرک کے راستے پہ، ظلم کے راستے پہ، گنڈا گردی کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اولاد کی ایمان اور جان مال کی حفاظت کے لیے وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو آپ نے بڑی کوشش کی، 13 سال ان کو تبلیغ کی، ان کو نیکی کی باتیں بتاتے رہے، انہیں توحید کا پیغام دیا، انہیں نبیوں کی تعلیمات سے آگاہ کیا، ان کو آخرت کا پیغام دیا، ان کو فرشتوں کے بارے میں تعلیم دی، ان کو نماز کا، نیکی کا، ہدایت کا، اللہ کی عبادت کا۔ لیکن جب وہ لوگ بات نہیں مانتے تھے تو اللہ کے حکم سے آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں جو قبائل تھے اوس اور خزرج، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، پھر ایک اسلامی ریاست بن گئی، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پھر 8 سالوں کے اندر مکہ بھی فتح کر لیا، اور پورا خطہ عرب کے اندر پھر اسلام کا پیغام پھیلا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہی حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا کہ اختیار کیا، وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔
تو ہجرت کرنے سے پورا خطہ جو ہے اسلام اور توحید کے نور سے جگمگا اٹھا۔ تو ہمیں کبھی نیکی کے راستے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں جو اللہ نے ذکر کیا، ان کی کہانی سنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔